صدر ایوب کا المیہ یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کے خلاف گرجتے برستے، ان پر لان تان کرتے اور ان کے خلاف نفرت و حقارت کے نعرے لگاتے کرسی اقتدار پر قابض ہوئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے لنگر لنگوٹ کس کر بذات خود سیاست کے اکھاڑے میں اتر آئے، اور یہیں پر عوام، افواج اور سیاستدانوں کے داؤ پیچ نے انہیں چاروں شانے چت مار گرایا اور گھسیٹ کر اقتدار کے اکھاڑے سے نکال باہر پھینکا۔ سیاست اور سیاستدانوں کے خلاف فیلڈ مارشل کا رویہ کسی گہری سوچ بچار، کسی استدلالی چھان بین، بالغ نظری کا نتیجہ نہ تھا۔ ان کے ذہن نے بہت سے متفرق، اکا دکا اور اتفاقی واقعات کو، جو کہیں کہیں اور کبھی کبھی رونما ہو چکے تھے، یکجا کر کے کنٹا مالا کی طرح گلے میں پہن رکھا تھا۔ ان واقعات کی روشنی میں وہ سیاست اور سیاستدانوں کے خلاف ہر قسم کے الزامات، مفروضات اور نظریات قائم کر کے انہیں حد درجہ ناقص، ناکارہ اور بدراہ ثابت کرنے میں ہمہ وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ بریگیڈیئر FR خان کے بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن سے انہوں نے خان لیاقت علی خان سے لے کر اپنے زمانے تک نئے اور پرانے چیدہ سیاستدانوں کے کردار، گفتار اور اعمال کے متعلق تفصیلی یادداشتیں مرتب کروا رکھی تھیں، جن کا حوالہ دے کر اس موضوع پر وہ اپنی گفتگو کو نہایت چٹخارے دار اور لچھے دار بنانے کے رسیا تھے۔ وزیراعظم لیاقت علی خان کو وہ دوسرے سیاستدانوں کی نسبت زیادہ دانشمند، مدبر اور قابل احترام تسلیم کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ مسٹر حسین شہید سہروردی کے بارے میں ان کا ایک واقعہ بار بار سنانے کے شوقین تھے۔ 11 ستمبر 1950 کو کراچی میں قائد اعظم کے دوسرے یوم وفات کی یاد میں ایک بہت بڑا عام جلسہ منعقد ہوا تھا۔ اس جلسے کو خطاب کرنے والوں میں آئین ساز اسمبلی کے صدر تمیز الدین خان، سندھ کے محمد ایوب کھوڑو اور سید میرا محمد شاہ، سرحد کے یوسف خٹک کے علاوہ وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کی طویل تقریر میں مسٹر شہید سہروردی کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس موضوع پر ان کی تقریر کے کچھ حصے جو اخبارات میں شائع ہوئے تھے کچھ یوں ہیں۔ پاکستان ٹائم لاہور، 13 ستمبر 1950۔ مسٹر سہروردی آج کل ہر روز تقریریں کرنے اور بیانات جاری کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں۔ دسمبر 1947 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا آخری اجلاس دہلی میں منعقد ہوا تھا تو اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس جماعت کو انڈیا مسلم لیگ اور پاکستان مسلم لیگ کے نام سے تقسیم کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ سہروردی نے مخالفت کر کے انڈیا مسلم لیگ کو قائم نہ ہونے دیا اور اپنے اس موقف کا پرچار شروع کر دیا کہ ہندوستان میں اب فرقہ وارانہ بنیادوں پر کسی جماعت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہاں پر ہندو مہاسبھا اور سکھ اکالی دل جیسی فرقہ وارانہ پارٹیاں موجود نہیں تھیں؟ سہروردی کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اتحاد ختم کر دیا جائے اور آئندہ وہ اپنے اوپر ڈھائے گئے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ اب تک ان کا یہی سب سے بڑا اور شاندار کارنامہ ہے۔ اب پاکستان آنے کے بعد بھی مسٹر سہروردی اور ان کی سیاسی جماعت عوامی مسلم لیگ پاکستانی مسلمانوں کے اتحاد اور یقین کو توڑنے مروڑنے میں مصروف عمل ہے۔ سہروردی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اس قسم کی باتوں کا پرچار کر کے کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ بے شک ہمارے دشمنوں نے یہ کتے ہمارے خلاف بھونکنے کے لیے چھوڑ رکھے ہیں۔ یہ لوگ وطن کے غدار ہیں، جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ For whose benefit I ask, is all this being said, the enemies of Pakistan have let loose dogs who talk like this. I say, they are traitors, liars and hypocrites. وزیر اعظم لیاقت علی خان کی تقریر کے مندرجہ بالا حصے صدر ایوب نے اپنی ایک ڈائری میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں درج کر رکھے تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد کچھ عرصے تک ان کا یہ دستور رہا کہ اپنے چیدہ ملاقاتیوں اور نجی محفلوں میں وہ سیاست پر تنقید کرتے ہوئے اس تقریر کا یہ حصہ بھی نہایت چٹخارے لے لے کر سنایا کرتے تھے۔ یہ عمل وہ اتنی بار دہرا چکے تھے کہ میرا اندازہ ہے کہ اس کے بہت سے فقرے انہیں زبانی یاد ہو گئے تھے۔ کئی بار ان کی یہ حرکت بڑی طفلانہ اور مزاح کا خیز نظر آتی تھی، لیکن ان کے ملاقاتیوں اور نجی محفلوں میں شریک ہونے والے افراد کی اکثریت جی حضوریوں پر مبنی تھی، اس لیے کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے ممدوح کو اس بھونڈے اور بچگانہ فعل کی وجہ سے خامخواہ سرمایہ تضحیک بننے سے روکتے۔ سیاست اور سیاستدانوں کو اپنی تنقید کا ہدف بنانے کے ضمن میں صدر ایوب وزیر اعظم لیاقت علی خان کے زمانے کی ایک اور مثال بھی بڑے شوق سے بیان کرنے کے آتی تھے۔ جنوری 1949 میں حکومت پاکستان نے ایک ایسا قانون نافذ کیا تھا جسے عرف عام میں پروڈا کہا جاتا تھا۔ اس قانون کا پورا نام یہ تھا پبلک اینڈ ریپرزینٹیٹیو آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ۔ اس قانون کی زد میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ایسے وزیر، نائب وزیر اور پارلیمانی سیکرٹری آتے تھے جو جانبداری، اقربا پروری اور دیدہ دانستہ بد انتظامی کے مرتکب ہو رہے ہوں۔
اگرچہ یہ ایکٹ 6 جنوری 1949 کو جاری ہوا تھا، لیکن عملی طور پر اسے 14 اگست 1947 سے نافذ العمل قرار دیا گیا۔ یہ قانون سیاسی عہدیداروں کے سر پر ایک مستقل شمشیر برہنہ کی طرح آویزاں ہو گیا، کیونکہ ان پر بدعنوانیوں کے الزامات عائد کر کے انکوائریاں شروع کروانا اس ایکٹ کی روح سے ہر کس و ناکس کی دسترس میں دے دیا گیا تھا۔ اگر 5 افراد 1,000 روپیہ چندہ کر کے 5,000 کی رقم کے ساتھ کسی مرکزی یا صوبائی وزیر کے خلاف الزامات لگا دیں تو اسے نہایت آسانی سے پروڑا کی صلیب پر لٹکایا جا سکتا تھا۔ الزامات ثابت ہونے کی صورت میں ملزم کو 10 سال تک کے لیے سیاسی عہدوں سے معطل کرنے کی سزا مقرر تھی۔ اس قانون کا سب سے زیادہ استعمال صوبہ سندھ میں ہوا، جہاں صرف ایک وزیر کو چھوڑ کر صوبائی کابینہ کے تمام وزرائے کرام یکے بعد دیگرے اس ایکٹ کی لپیٹ میں آئے۔ ایک جمہوری دور میں جبکہ صوبوں میں بھی ایک ہی سیاسی جماعت کی وزارتیں قائم تھی، اس قسم کے قانون کا نفاذ بلا شبہ محل نظر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قانون ایک سیاسی ہتھیار کی حیثیت سے عالم وجود میں آیا تھا اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بھی ہوا، لیکن ستمبر 1954 میں جب آئین ساز اسمبلی اور گورنر جنرل غلام محمد کے درمیان محاذ آرائی شروع ہوئی تو اس خوفناک ہتھیار کو گورنر جنرل کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے اسمبلی نے یہ قانون منسوخ کر دیا۔ اس مثال کو بار بار دہرا کر اس سے صدر ایوب یہ نتیجہ اخذ کیا کرتے تھے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان سمیت پاکستان کی تاریخ کے کسی دور میں بھی حکمرانی کا کوئی بھی سیاسی نظام کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ خاص طور پر برطانوی طرز جمہوریت کا تجربہ ہمیشہ ناکام رہا ہے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی صدر ایوب نے سیاستدانوں کا قلع قمع کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے 2 قانون نافذ کیے۔ پہلا قانون عرف عام میں پوڈو کہلایا، یعنی پبلک آفس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر 21 مارچ 1959۔ اپنے پیشرو منسوخ شدہ پروڈا کی طرح اس کا اطلاق صرف سیاسی عہدیداروں پر ہوتا تھا اور فرد جرم ثابت ہونے پر 15 سال تک سیاسی عہدوں پر فائز ہونے سے نااہلیت کی سزا ملتی تھی۔ لیکن صدر ایوب کا مقصد صرف سیاسی عہدیداروں کی بے خونی نہ تھا، بلکہ وہ سیاست کے میدان میں سرگرم عمل تمام عناصر کو کانٹے کی طرح نکال کر باہر پھینک دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بہت جلد ایک دوسرا قانون بھی نافذ کر دیا جسے ایبڈو کے مخفف نام سے شہرت عام نصیب ہوئی، یعنی الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر 7 اگست 1959۔ اس آرڈر کا اطلاق ان سب افراد پر ہوتا تھا جو کسی سیاسی عہدے پر رہے ہوں یا کسی منتخب شدہ اسمبلی یا ادارے کے رکن بنے ہوں۔ یہ قانون بھی 14 اگست 1947 سے نافذ العمل قرار دیا گیا تھا تاکہ نئے اور پرانے سب سیاستدان اس کے پھندے میں جکڑے رہیں۔ ایبڈو کے تحت فرد جرم ثابت ہونے پر ملزم کو 6 برس تک سیاست سے کنارہ کش رہنے کی سزا ملتی تھی۔ البتہ اتنی رعایت ضرور تھی کہ اگر کوئی صاحب عدالت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش نہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ رضاکارانہ طور پر 6 سال کے لیے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر کے اپنی گلو خلاصی کرا سکتے تھے۔ مشرقی پاکستان سمیت قومی اور صوبائی سطح کے 98 ممتاز سیاستدانوں کے خلاف ایبڈو کی کارروائی کی گئی تھی۔ ان میں سے 70 نے رضاکارانہ طور پر 6 سال کے لیے سیاست سے توبہ کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ ان میں میاں ممتاز محمد خان دولتانہ، مسٹر محمد ایوب کھوڑو اور خان عبدالقیوم خان کے اسماعی گرامی قابل ذکر ہیں۔ 28 سیاستدانوں نے اپنی صفائی پیش کر کے مقدمہ لڑا، 22 ہار گئے، جن میں ایک سابق وزیر اعظم مسٹر حسین شہید سہروردی، مغربی پاکستان کے سابق گورنر میاں مشتاق احمد گرمانی اور سید عابد حسین شامل تھے۔ صرف 6 سیاستدان ایسے تھے جو بری ہوئے۔ ان بڑے اور ممتاز سیاستدانوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی جائے تو اس زمانے کی سیاست کی کوئی اہم شخصیت ایبڈو کی زد سے باہر نظر نہیں آتی۔ نمونے کے طور پر صرف مغربی پاکستان کے چند چیدہ نام یہ ہیں: ملک فیروز خان نون، سابق وزیر اعظم; سردار امیر اعظم خان، سابق مرکزی وزیر; حاجی مولا بخش سومرو، سابق مرکزی وزیر; مسٹر یوسف ہارون، سابق سفیر; خان محمد جلال الدین، سابق مرکزی وزیر; قاضی محمد عیسیٰ، سابق سفیر; مسٹر حسین شہید سہروردی، سابق وزیر اعظم; مسٹر C.E. گبن، سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی; مسٹر ممتاز حسین قزلباش، سابق چیف منسٹر خیرپور; خان افتخار حسین خان آف ممڈوٹ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب; پیرزادہ عبدالستار، سابق مرکزی و صوبائی وزیر; قاضی فضل اللہ، سابق صوبائی وزیر; پیر الہی بخش، سابق صوبائی وزیر; میاں ممتاز محمد خان دولتانہ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب; نواب مظفر علی خان قزلباش، سابق وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان; سید حسن محمود، سابق صوبائی وزیر; مسٹر محمد ہاشم گازر، سابق صوبائی وزیر; صوفی عبدالحمید، سابق صوبائی وزیر;
خان غلام محمد خان لنڈخور صوبہ سرحد کے سیاستدان، ارباب نیاز محمد سابق کرنل پاکستان آرمی، آغا غلام نبی پٹھان سابق صوبائی وزیر، قاضی محمد اکبر سابق چیئرمین حیدرآباد میونسپلٹی، مسٹر محمد ایوب کھوڑو سابق وزیر اعلیٰ سندھ، مسٹر محمد اکبر خان بگٹی سابق صوبائی وزیر، چودھری محمد حسین چٹھا سابق صوبائی وزیر، کرنل محمد امیر خان آف ہوتی سابق صوبائی وزیر، ارباب نور محمد خان سابق صوبائی وزیر، سید ہادی علی شاہ سابق میئر لاہور کارپوریشن، سردار عبدالحمید خان دستی سابق صوبائی وزیر اور وزیر اعلیٰ، سید علمدار حسین شاہ گیلانی سابق صوبائی وزیر، میر علی نواز خان تالپور سابق صوبائی وزیر، چودھری عبدالغنی گھمن سابق صوبائی وزیر، سید علی حسین شاہ گردیزی سابق صوبائی وزیر، سید عابد حسین سابق صوبائی وزیر، بیگم سلمہ تصدق حسین سابق صوبائی ڈپٹی منسٹر، خان عبدالقیوم خان سابق وزیر اعلیٰ سرحد، نواب مشتاق احمد گورمانی سابق گورنر مغربی پاکستان، سردار محمد خان لغاری سابق صوبائی وزیر، میاں افتخار الدین سابق رکن مرکزی و صوبائی اسمبلی اور چیئرمین پروگریسو پیپرز لمیٹڈ لاہور۔ بڑے اور مشہور سیاستدانوں کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں 2000 سے اوپر نچلی سطح کے سیاسی کارکن بھی ایبڈو کا شکار ہوئے۔ یہ وہ حضرات تھے جو 1947 سے لے کر 1958 تک کسی وقت بھی کسی اسمبلی، میونسپلٹی، ڈسٹرکٹ بورڈ یا دیگر منتخب شدہ ادارے کے رکن رہ چکے تھے۔ ان اعداد و شمار سے صرف ایک بات پایہ ثبوت تک پہنچتی ہے کہ ایک فوجی افسر چھاونیوں کی محدود فضا میں اپنی عمر عزیز کے 52 سال گزارنے کے بعد اچانک مسلح افواج کے ناجائز استعمال سے ایک ہستی سول حکومت کو زبردستی نکال باہر کرتا ہے اور خود مسند اقتدار پر قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس ایک عمل سے یہ لازمی نہیں کہ اس پر عقل و دانش کی ایسی بارش شروع ہو جائے کہ وہ ملک بھر کے تمام اکابرین اور ہزاروں کارکنوں کو بیک جنبش قلم نااہل، ناکارہ اور نالائق ثابت کرنے میں حق بجانب بھی ہو۔ صدر ایوب کو یہ چسکا تھا کہ ایبڈو کی زد میں آئے ہوئے خاص مشہور و معروف سیاستدانوں کی بدعمالیوں اور بدعنوانیوں کی تفصیلات ان کے اپنے علم میں بھی آئیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 62 ناموں کا انتخاب کیا اور مجھے حکم دیا کہ ایبڈو کے تحت مقدمات سماعت کرنے والی خصوصی عدالتوں یعنی ٹریبونلز میں سے میں ان سب کے مکمل ریکارڈ حاصل کروں اور ہر ایک کی بدعمالیوں اور بدعنوانیوں کا خلاصہ تیار کر کے ان کے ملاحظے کے لیے پیش کروں۔ ایبڈو کے ان 62 بلند و بالا پہاڑوں کو جب میں نے کھود کر دیکھا تو ان میں سے بدعمالیوں اور بدعنوانیوں کی ایسی چھوٹی چھوٹی چوہیاں برآمد ہوئیں جو آج کے ماحول میں انتہائی بے وقت اور بے ضرر نظر آتی ہیں۔ چند سیاستدانوں پر ان کے مخالفین کی طرف سے وقتاً فوقتاً غداری کا الزام ضرور لگ چکا تھا، لیکن کسی فائل میں کسی کے خلاف وطن دشمنی کی کوئی شہادت یا علامت تھی اور نہ کوئی ثبوت تھا۔ ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے کا الزام بھی جگہ جگہ چسپاں تھا، لیکن اس کی بنیاد بھی یا تو ذاتی عداوتیں اور مفاہمتیں تھیں یا سیاسی رقابتوں کی وجہ سے ایسے مبہم مفروضوں اور تہمتوں پر مبنی ہوتی تھیں جو واقعات اور شواہد کی روشنی میں کسی صورت بھی قابل گرفت قرار نہیں پاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ 62 نامور سیاستدان جو کسی نہ کسی وقت وزیر یا کسی اور عہدے پر رہ چکے تھے، ان کے خلاف الزامات کی نوعیت عموماً کچھ اس طرح کی تھی: سرکاری ٹیلی فون اور سٹاف کار کا بیجا استعمال، پی اے یا پرائیویٹ سیکرٹری کے لیے ان کے استحقاق سے زیادہ مراعات، اپنے انتخابی حلقوں میں ترجیحی طور پر سڑکوں، سکولوں یا ڈسپنسریوں کی تعمیر، اپنے بااثر دوستوں، رشتہ داروں یا سیاستدانوں کے علاقوں میں سڑکیں، سکول یا ڈسپنسریاں تعمیر کرنے میں ترجیحی سلوک، اپنے بااثر دوستوں، رشتہ داروں، سیاستدانوں یا ووٹروں کے مفاد میں سرکاری افسروں پر دباؤ یا سفارشیں، اپنے انتخابی حلقوں اور اپنے دوستوں اور سیاستدانوں کے علاقوں میں پٹواریوں، تھانے داروں، نائب تحصیلداروں اور دیگر سرکاری کارندوں کے تبادلوں اور تقرریوں میں دخل اندازی، انتخابات کے وقت دھاندلی کے بلا ثبوت الزامات، سرکاری تقرریوں میں پبلک سروس کمیشن کی سفارشات کو نظر انداز کرنے کا رجحان، سرکاری دوروں پر سرکاری انتظامات کا سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال، محکمانہ اخراجات کا منظور شدہ بجٹ سے بڑھ جانے کی مثالیں، ایسے منصوبوں کی مثالیں جن پر اخراجات منظور شدہ تخمینوں سے تجاوز کر گئے، بے شمار مثالیں جن میں فلاں ٹیکس لگائے جا سکتے تھے لیکن اس لیے نہ لگائے گئے کہ سیاسی حکمران ہر دل عزیز بنے رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 62 چیدہ چوٹی کے سیاستدانوں کے خلاف صدر ایوب نے جب اس قسم کی بے مزہ، پھیکی اور پھسپھسی سی فرد جرم پڑھی تو وہ بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے تعجب سے کئی بار یہ سوال دہرایا، بس اتنا کچھ ہی ہے؟ میں نے انہیں یقین دلایا کہ جو فائلیں مجھے دستیاب ہوئی ہیں ان میں بس اتنا کچھ ہی ہے۔ اگر یہ بات ہے، صدر ایوب نے کسی قدر حیرت سے کہا،
تو ये 60-70 जगादरी सियासतदान दुम दबाकर भाग क्यों गए? मर्दानगी से काम लेकर एब्डो का मुकदमा क्यों न लड़े? शायद मार्शल लॉ से डरते हों, मैंने कहा, या शायद इज्जत बचाने की खातिर अपने आप रिटायर होकर बैठ गए हों। ये बात नहीं, सदर अयूब ने फैसला सादिर किया। तुम्हारी फाइलें इनका जुर्म साबित करें या न करें, लेकिन इनके ज़मीर मुजरिम है, ये बात इनको बखूबी मालूम है। कहने को तो उन्होंने ये बात बड़े तुमतराक से कह दी, लेकिन मेरा अंदाजा यह है कि महज दिखावे की बहादुरी का उबाल था। एक तजर्बेकार फौजी की तरह उनमें खुद हिफाजती और खुद बकाई की रग निहायत मजबूत थी। चुनाचे उन्होंने जहनी तौर पर यह बात गिरा बांध ली कि सियासतदान इतनी गली सड़ी फना पजीर जिन्स नहीं है जिन्हें एब्डो की तलवार या रजाकाराना तौर पर 6 साल के लिए सियासत से किनारा कशी हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद कर दे। मैंने खास तौर पर नोट किया कि इसके बाद रफ्ता रफ्ता उन्होंने हर वक्त मौका व बेमौका सियासतदानों के खिलाफ बदकलामी, गाली गलोच और तानो तशनी का बरमला इजहार बहुत कम कर दिया। साथ ही उन्होंने बुनियादी जमहूरियत का निजाम राइज करके सरतोड़ कोशिश की कि मुल्क में पुरानी तर्ज सियासत की जगह एक बिल्कुल नई और अनोखी सियासत को जन्म दिया जाए। उनको यकीन था कि बुनियादी जमहूरियतों के तहत जो 80,000 नुमाइंदे मुंतखब होंगे, उनमें से कम से कम कुछ लोग तो ऐसे जरूर निकलेंगे जो काबिलियत, ज़हानत, वजाहत और सलाहियत में पुराने सियासतदानों के हमपल्ला या उनसे भी अरफा वाला हों। लेकिन उनकी ये उम्मीद बर न आई। अलबत्ता लगे हाथों बुनियादी जमहूरियतों के 80,000 मुंतखब अराकीन का इतना फायदा जरूर उठाया गया कि उनके वोट हासिल करके अयूब खान साहिब ने अपनी सदारत पर मोहर तस्दीक सब्त करवा ली। इस इस्तिस्वाबे राय का नतीजा मुझे आधी रात के बाद मालूम हुआ। उस वक्त सदर अयूब सो चुके थे। अगले रोज सुबह सवेरे उनके पास गया तो वो बेगम अयूब के साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि उनके हक में 75,283 वोट डाले गए हैं, जो मजमुई तादाद का 95.6% हिस्सा है, तो उन्होंने फौरन कागज पेंसिल लेकर 80,000 में से 75,283 का हिस्सा तफरीक किया और किसी कदर मायूसी से बोले, बल्कि यूं कहो कि 4,717 वोट मेरे खिलाफ भी पड़े हैं। उनके इस रद्द अमल से मुझे महसूस हुआ कि वो अपने दिल के नेहा खाने में उम्मीद का चिराग जलाए बैठे थे कि उनकी रेफरेंडम में उन्हें 100% वोटों से कामयाबी हासिल होगी। गालिबन ये खुशफहमी उनकी फौजी तरबियत का नतीजा थी, जहां कमांडर के एक इशारे पर पूरी पलटन की पलटन बेचूनो चरा फॉल इन हो जाती है। इस रेफरेंडम के 2 रोज बाद 17 फरवरी 1960 को उन्होंने सदर पाकिस्तान के तौर पर असर नौ हल्फ उठाया और उसके फौरन बाद आइन साजी की तरफ मुतवज्जे हुए। जस्टिस शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में आइन कमीशन ने जो सिफारिशात पेश की वो सदर अयूब को काबिल कबूल न थी। अब वो चंद माहिरीन को साथ लेकर बजाते खुद आइन का खाका बनाने में मसरूफ हो गए। ये अमल बड़ा तवील, सब्र आजमा और बसा औकात मजहा का खेज बन जाता था। सदर अयूब इंतहाई संजीदगी का लिबादा ओढ़कर कुर्सी पर बैठ जाते थे। उनके एक तरफ वजीर खारजा मिस्टर मंजूर कादिर आईनी मुशीर के तौर पर जगह संभालते थे, दूसरी जानिब 1-2 कानूनी माहिर बैठते थे। सामने चंद ऐसे अफसर बिठाए जाते थे जो राय देने की हिम्मत या अहलियत तो नहीं रखते थे, अलबत्ता निहायत सरगर्मी से हाँ में हाँ मिलाने के खूब माहिर थे। ऐसी महफिलों की रोइदाद कलमबंद करने के लिए सदर के सेक्रेटरी के तौर पर मुझे भी हाजिर रहना पड़ता था। कमोबेश घंटा भर सदर अयूब अपने सियासी फलसफे पर तकरीर फरमाते थे। जी हुजूरी, हाजिर बाश, सर हिला हिलाकर और हाथ नचा नचा कर दाद देते थे और मंजूर कादिर साहिब को यह फरीजा सौंपा जाता था कि वो आज के सदारती मलफूजात को आईनी शक्लों में ढाल कर लाएं। एक रोज सदर अयूब ने हस्बे मामूल अपने सियासी फलसफे पर एक तूलानी तकरीर खत्म की तो एक सीनियर अफसर वजद की कैफियत में आकर झूमते हुए उठे और सीने पर दोनों हाथ रखकर अकीदत से भराई हुई आवाज में बोले, जनाब, आज तो आपके अफकारे आलिया में पैगंबरी शान झलक रही थी। ये खिराज तहसीन वसूल करने के लिए सदर अयूब ने बड़ी तवाज़ो से गर्दन झुकाई। ये सीनियर अफसर मिर्जाई अकीदे से ताल्लुक रखते थे। मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं सदर अयूब सचमुच इस झूठ मूठ के उड़न खटोले में सवार होके भग से ऊपर की तरफ ना उड़ने लगे। चुनाचे इस गुब्बारे की हवा निकालने के लिए मैं भी उसी तरह अकीदत से सीने पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और निहायत एहतराम से गुजारिश की, जनाब, आप इन साहिब की बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि इन्हें सिर्फ खुद साख्ता पैगंबरों की शान का तजर्बा है। बात बढ़ने लगी थी, लेकिन सदर अयूब ने बीच बचाव करके मामला रफा दफा कर दिया और हुक्म दिया कि बाहर जाने से पहले हम एक दूसरे के साथ दोस्ताना हाथ मिलाएं और गले मिलें। इसी तरह की छान फटक और लगातार मेहनत के बाद खुदा खुदा करके सदर अयूब का आइन मुरत्तब हुआ। उसकी नोक पलक दुरुस्त करने के लिए वक्तन फवक्तन बैरून मुल्क से भी कुछ माहिरीन आते रहे। 1962 के शुरू ही से इस किस्म की खबरों और अफवाहों का तांता बन गया कि अनकरीब नया आइन नाफिज होते ही मार्शल लॉ उठ जाएगा
और उसके बाद मुल्क में असर नौ सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिल जाएगी। गालिबन 7 या 8 फरवरी का दिन था। मैं ऐवान सदर रावलपिंडी में अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। अचानक सदर का हेड अर्दली मेरे लिए चाय की प्याली लेकर आया और परेशानी के लहजे में राजदारी से बोला, आज GHQ से कई जर्नैल साहब सदर साहब से मिलने आए हुए हैं, घंटे भर से मीटिंग चल रही है। बैरा चाय लेकर गया तो डांट कर निकाल दिया कि अभी मत आओ। कभी कभी अंदर से काफी बुलंद आवाज सुनाई देती है, अल्लाह खैर करे। ये सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि फौजी जर्नैलों के साथ इस किस्म की कोई तवील मीटिंग सदर के आज के प्रोग्राम में दर्ज नहीं थी। इस बात के कोई निस्फ घंटे बाद सदर अयूब ने मुझे अपने पास बुलाया। वो किसी कदर परेशान से नजर आते थे। वो फीके तौर पर बददिली से मुस्कुराए और बोले, चंद रोज कबल अखबारों में किसी नजूमी ने पेशगोई की थी कि दुनिया अनकरीब खत्म होने वाली है, लेकिन आज जो बातें मैंने सुनी उनसे तो यही जाहिर होता है कि दुनिया का खात्मा आज ही होने वाला है। सदर अयूब ने किसी कदर वजाहत से मुझे बताया कि GHQ के सीनियर अफसर उन पर यह जोर देने आए थे कि आइन नाफिज करके मार्शल लॉ हरगिज न उठाना। अगर ऐसा किया तो हालात बेहद बिगड़ जाएंगे, जमीन फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा। उनका इसरार था कि सदर अयूब कम अज कम 5 साल और मार्शल लॉ के जेर साया आराम से हुकूमत करते रहें। आपने उनको क्या जवाब दिया? मैंने किसी कदर बेसब्री से पूछा। सदर अयूब बोले, मैंने उनकी बात फौरन मान ली, इस शर्त पर कि वो मुझे ये गारंटी लाकर दें कि मैं 5 साल जरूर जिंदा रहूंगा। गालिबन सदर अयूब इस बात पर खुश थे कि फौजी अफसर उनकी दलील से लाजवाब होकर वापस लौट गए हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि उस वक्त के जर्नैलों में ऐसा कोई माई का लाल न था जो सदर अयूब के सामने खम ठोंक कर खड़ा हो जाता और अपना मुतालबा रद्द होता देखकर अलम बगावत बुलंद कर देता। सिविल हुकूमत के अलावा फील्ड मार्शल को अब तक फौज पर भी पूरा कंट्रोल हासिल था। अलबत्ता मेरे जहन में ये सवालिया निशान अब तक बाकी है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल दुरुस्त थी। कोई बैरूनी खतरा भी सर पर सवार नहीं था। आइन साजी का मरहला तय हो चुका था। एक महदूद तर्ज की लंगड़ी लूली जमहूरियत की तरफ पेशरफ्त जारी थी। ऐसे माहौल में आइन नाफिज करने और मार्शल लॉ उठाने पर GHQ की आला सतह के जर्नैलों को अगर एतराज था तो क्यों था? ये फरवरी 1962 की बात है। इस पसे मंजर में बाद के बहुत से वाकयात का जायचा बनाने के लिए किसी खास इल्मे नुजूम की हाजत बाकी नहीं रहती। खुदा खुदा करके 1 मार्च 1962 का रोज आया जबकि सदर अयूब ने रेडियो पर तकरीर करके अपने नए आइन का ऐलान कर दिया। उसी रोज शाम को कराची के गवर्नर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। मशरिक और मगरबी पाकिस्तान से कौमी, सूबाई और दूसरी सतह के अखबारात और रसाइल के बहुत से मुदीर जमा हुए। नए आइन में यह दर्ज था कि आइन के निफाज के 2 बरस बाद सदर ममलकत का असर नौ इंतखाब होगा। काबीना के चंद वजीरों को यह फिक्र दामनगीर हो गई कि अगर सदर का इंतखाब 2 बरस बाद हुआ तो उनकी वजारत भी 2 बरस के कलील अरसे में ही खत्म हो जाएगी। चुनाचे अपनी वजारती मियाद को तूल देने के लिए उन्होंने ये चाल चली कि उन्होंने हीले बहाने से सदर पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो आइन में अपना इंतखाब 2 की बजाय 5 बरस के बाद रखें। उनका कहना था कि सदर ने बहुत से इनकलाबी इस्लाहात का डोल डाला है, इन इस्लाहात की बेल मुंडे चढ़ाने के लिए 2 बरस का वक्फा निहायत नाकाफी है, इसलिए आइन की रूह से सदर का इंतखाब 5 बरस के बाद मुकर्रर होना चाहिए। इस नुक्ते पर GHQ के जर्नैलों और काबीना के नामजद वजीरों में मुकम्मल हमख्याली थी, लेकिन सदर अयूब अपने इन खैरखा वजीरों के दिल का असली मकसद बखूबी भांप गए थे। इसलिए उन्होंने किसी की न सुनी और आइन में अपना इंतखाब 2 बरस के बाद रखने पर ही मुसर रहे। 1 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटे कबल ये वज़राए कराम सदर ममलकत के इर्द गिर्द शहद की मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहे और 2 बरस का उबूरी दौर बढ़ाने के लिए तरह तरह के जतन करते रहे। सदर ने उन्हें बार बार डांटा डपटा और अपनी नाराजगी का इजहार भी किया, लेकिन वो हजरात भी अपनी धुन के पक्के थे। इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी से अपनी कोशिशों में लगातार मसरूफ रहे। यहाँ तक कि दूसरी मंजिल पर दरबार हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो एक वजीर साहब ने घुटने टेक कर सदर अयूब का रास्ता रोक लिया और हाथ जोड़कर बोले, सर खुदा के लिए उबूरी दौर की मुद्दत कुछ तो जरूर बढ़ाइए। अच्छा बाबा अच्छा, सदर अयूब ने झंझला कर कहा, मेरी जान खलासी करो, मैं 2 साल की बजाय 3 साल का ऐलान कर दूंगा। यह सुनकर मैंने सदर से कहा, सर आइन की जो कॉपियां हम सहाफियों में पहले तकसीम कर चुके हैं इसमें तो यह मुद्दत सरीहन 2 साल दर्ज है। अब अचानक इसे बढ़ाकर 3 साल का ऐलान करना एक खामखा की अजीब सी पसंदेशी नजर आएगी। सदर अयूब ने झंझलाकर मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोले, बस बस, अब तुम भी मुझे मजीद नर्वस न करो, मैं सूरत हाल से बखूबी निपट लूंगा। इस कश्मकश और खींचातानी के बाद सदर अयूब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उनका मूड काफी खराब और बरहम था। दरबार हॉल अखबारों और रिसालों के एडिटरों से खचाखच भरा हुआ था।
نئے آئین کے متعلق صدر نے اپنا تحریری بیان کسی قدر غسیلے لہجے میں اس طرح پڑھنا شروع کیا جیسے وہ محاذ جنگ پر بیٹھے دشمن پر گولہ باری کر رہے ہوں۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ 3 برس کے بعد نیا انتخاب لڑیں گے تو ایک صاحب نے ٹوک کر پوچھا، سر آئین کا جو ڈرافٹ ہمیں تقسیم ہوا ہے اس میں تو 2 برس کی مدت درج ہے، اسے آپ بھول جائیں۔ صدر ایوب نے چڑھ کر کہا، میں نے 3 برس کا اعلان کیا ہے تو لازماً یہ مدت 3 برس کی ہی ہوگی۔ ایک اور ایڈیٹر نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا، سر نئے آئین میں کیا ہم اس تبدیلی کو پہلی آئینی ترمیم شمار کرنے میں حق بجانب ہوں گے؟ یہ سن کر صدر ایوب کا ناریل چٹخ گیا۔ انہوں نے جھلا کر آئینی ترمیم کی اصطلاح پر انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ یہ الفاظ سخت ہی نہ تھے بلکہ ان میں 1-2 غیر ثقہ اور فحش الفاظ بھی دارائے تھے جن کا استعمال بھری محفل میں بے حد غیر موزوں تھا، خاص طور پر جہاں ایک خاتون بھی موجود تھی۔ جو ہی صدر ایوب کی نگاہ مشرقی پاکستان کی اس خاتون صحافی پر پڑی وہ ٹھٹک کر جھینپ گئے اور انتہائی بے بسی سے زیر لب بڑبڑائے، حماقت ہو گئی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس حادثے کے بعد صدر ایوب کسی قدر سنبھل کر بیٹھ گئے اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب نسبتاً تحمل سے دیتے رہے، لیکن بنگالی اخبار سنگ باد کے ایڈیٹر ظہور چودھری نے جب پوچھا کہ کیا اخبارات کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آئین پر آزادانہ تنقید کر سکیں تو صدر صاحب کا مزاج پھر برہم ہو گیا۔ اس روز ساری پریس کانفرنس کے دوران ان کا پارا بار بار چڑھا اور بار بار اترا۔ میرے تجربے میں اس پریس کانفرنس میں صدر ایوب کی کارکردگی انتہائی درجے کی ہلکی، پست، ناکافی اور کمزور تھی۔ 8 جون 1962 کو صبح 8:30 بجے صدر ایوب نے نیشنل اسمبلی میں جا کر مارشل لاء اٹھانے کا اعلان کرنا تھا۔ 8 بجے وہ تیار ہو کے ایوان صدر کے برآمدے میں آئے تو جمیل الدین علی اور میں ان کی طاق میں بیٹھے تھے۔ میں نے کافی محنت سے کاپی رائٹ قانون کا ایک مسودہ تیار کر رکھا تھا۔ ہماری کوشش تھی کہ مارشل لاء کے دوران ہی یہ قانون آرڈیننس کے طور پر نافذ ہو جائے تو آسانی رہے گی، ورنہ بعد ازاں اسمبلی میں جا کر خدا جانے اس کا کیا حشر ہو، کیونکہ اسمبلی میں تو لازماً پبلشروں کی لوبی بھی اس کے خلاف اپنا اثر و رسوخ بے دریغ استعمال کرے گی۔ چنانچہ جب صدر اپنی کار کی طرف روانہ ہوئے تو ہم نے انہیں روکا اور برآمدے میں کھڑے ہی کھڑے کاپی رائٹ آرڈیننس پر ان سے دستخط کروا لیے۔ پریس کانفرنس میں تو ایک صحافی نے آئین میں پہلی ترمیم کا چٹکلا چھوڑ کر صدر ایوب کو آتش زیرپا کر دیا تھا، لیکن اسمبلیوں کا کاروبار شروع ہوتے ہی آئین میں ترمیمات کا طوفان بدتمیزی امڑ آیا اور صدر ایوب بڑی خوش دلی سے ان پر برابر آمنا و صدقنا کہتے رہے۔ پہلی ترمیم آئین نافذ ہونے کے بعد 4 روز کے اندر اندر عمل میں آ گئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا گیا اور ایوب خان صاحب کے دور صدارت میں ان کے اپنے بنائے ہوئے آئین میں 8 بار ترمیم ہوئی۔ آئین کی 39 دفعات میں تبدیلیاں کی گئی، ان میں سے چند دفعات تو کئی بار تبدیل ہوئیں۔ ان میں بعض دفعات کا تعلق صدارتی انتخاب سے تھا اور ترمیم کا واحد مقصد یہ تھا کہ اگلے انتخاب میں ہر قیمت پر صدر ایوب کا پلہ بھاری رہے۔ اس کے علاوہ ایک پورے کا پورا باب تبدیل کر کے بالکل نئے سانچے میں ڈھال دیا گیا۔ جس سرعت اور تواتر سے ترمیم و تجدید کا یہ عمل وقوع پذیر ہو رہا تھا، اس سے یہی شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ صدر ایوب کے احاطہ فکر میں آئین کے تقدس نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں۔ یوں بھی جن اصولوں کی آڑ لے کر صدر ایوب نے اپنا فوجی انقلاب برپا کیا تھا، بہت جلد وہ بھی ریت کی دیوار کی طرح اسی طرح معدوم ہونے لگے جس طرح ان کے اپنے بنائے ہوئے آئین کا حلیہ تبدیل ہو رہا تھا۔ معاشرے کو سیاسی جماعتوں سے نجات دلانا ان کا ایک نہایت بلند بانگ دعویٰ تھا، لیکن مارشل لاء اٹھے ہوئے ابھی 40 دن بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ صدر کی منظوری کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جاری ہوا، جس کی روح سے اسمبلیوں کے اندر اور باہر سیاسی جماعتیں ازسر نو بحال ہو گئیں۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی صدر ایوب اپنی نام نہاد انقلابی نصب العین کے بلند پایا ستون سے لڑک کر دھڑام سے نیچے گرے اور سیاست کی اسی دلدل میں آ پھنسے جس کی سڑانڈ اور عفونیت مٹانے کے لیے انہوں نے مارشل لاء کا سارا کھڑاگ کھڑا کیا تھا۔ اس نئی صورتحال میں صدر ایوب کا زاویہ نگاہ یکسر بدل گیا اور جو پرانے سیاستدان ایبڈو کی زد میں آ کر 6 سال کے لیے معطل ہو چکے تھے، ان کی نظر میں وہ لوگ بھی یکا پسندیدہ اور قابل اعتماد بن گئے۔ چنانچہ صدر ایوب کے ایما سے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا کہ ایبڈو کے تحت سیاستدانوں پر عائد کی ہوئی پابندیاں اٹھائی جائیں، لیکن اسمبلی میں آئے ہوئے نئے سیاستدانوں کو اس میں اپنے لیے شدید خطرات نظر آئے، چنانچہ انہوں نے اس بل کو مسترد کر دیا۔ ان نئے حالات میں صدر ایوب نے پہلے اپنی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ اس میں دال گلتی نہ دیکھی تو پھر ان کی نگاہ انتخاب مسلم لیگ پر پڑی۔ دل ہی دل میں وہ اس جماعت کی قیادت کو ایک طرح سے اپنی جائز وراثت بھی سمجھتے تھے۔ ان کے گرد روز افزوں بڑھتے ہوئے خوشامدیوں اور کاسا لیسوں کا ایک گروہ رفتہ رفتہ انہیں اس عظیم غلط فہمی میں مبتلا کر رہا تھا کہ صدر ایوب قائد اعظم کے صحیح جانشین پیدا ہوئے ہیں اور جو کام محمد علی جناح ادھورا چھوڑ گئے ہیں
انہیں پورا کرنا ایوب خان کے مقدر میں لکھا ہے۔ کبھی کبھی چند ایک پیشہ ور روحانی بزرگ بھی انہیں اس قسم کے نوشتہ تقدیر کی خوشخبری سنا کر نذرانے میں اپنے لیے کوئی ٹرانسپورٹ روٹ پرمٹ یا امپورٹ لائسنس یا زمین کا پلاٹ حاصل کر لیتے تھے۔ سیاسی گماشتے اور دلال تو خیر کاسائے گدائی ہاتھ میں لیے ہر وقت ان کے گرد منڈلانے کے لیے تیار ہی رہتے تھے۔ صدر ایوب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں سیاست پیسے کا کھیل ہے، جس کے پاس دولت کی کمی ہے وہ سیاست میں بھی ناکام ہے۔ چنانچہ انہوں نے بعض سیٹھ صاحبان سے چندہ جمع کر کے ایک اچھی خاصی رقم مسٹر AKM فضل القادر چودھری کے حوالے کی۔ مشرقی پاکستان کے یہ صاحب پرانے مسلم لیگی تھے، پہلے صدر ایوب کی کابینہ میں وزیر تھے، بعد ازاں قومی اسمبلی کے سپیکر رہے۔ ان کی یہ ڈیوٹی لگی کہ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے لیے وہ صدر ایوب کی راہ ہموار کریں۔ ان دنوں مسلم لیگ کی سرگرمیوں کا مرکز ڈھاکہ بنا ہوا تھا۔ جماعت کی تنظیم نو کے لیے بزرگ مسلم لیگی لیڈر مولانا اکرام خان کے مکان پر پرانے رہنماؤں کے بہت سے اجتماع ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کی ایک میٹنگ منعقد کرنے کا اعلان بھی جاری ہوا۔ یہ اعلان سن کر صدر ایوب کے سیاسی دلالوں پر مردنی چھا گئی، کیونکہ ڈھاکہ مسلم لیگ کونسل میں بیشتر تعداد ان پرانے مستند اور کٹر رہنماؤں کی تھی جو صدر ایوب کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ چنانچہ اس کاروبار کو سبوتاج کرنے کے لیے فضل القادر چودھری صاحب جملہ ساز و سامان سے لیس ہو کر بھاگم بھاگ ڈھاکہ پہنچے۔ تفصیلات کا تو مجھے علم نہیں، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح مولانا اکرم خان کو شیشے میں اتار لیا اور بغیر کوئی وجہ بتائے مولانا نے مسلم لیگ کونسل کے اجلاس کا اعلان منسوخ کر دیا۔ ساتھ ہی مسٹر چودھری نے ڈھاکہ سے میرے سیکروفون پر صدر کے لیے پیغام بھیجا کہ سیاسی مقاصد کے لیے جو فنڈ ان کے سپرد کیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب انہیں مزید 5 لاکھ روپے کی فوری ضرورت ہے۔ ایک دو روز بعد یہ خبر بھی شائع ہو گئی کہ عنقریب مسلم لیگ کی ایک نمائندہ کنونشن راولپنڈی میں منعقد ہوگی، جس میں 1000 سے زیادہ لیڈر اور کارکن شرکت کریں گے۔ بعد ازاں اس کنونشن کا مقام انعقاد راولپنڈی سے تبدیل ہو کر کراچی مقرر ہو گیا۔ مولانا اکرام خان کو اس کنونشن کی صدارت کے لیے پھانسنے کے لیے سر توڑ کوششیں ہوئیں۔ ان کے انکار پر چند وزیروں نے ان کے اخبار آزاد کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیں، لیکن مولانا بدستور اپنے انکار پر اڑے ہوئے تھے۔ مولانا اکرام خان کی طرف سے مایوس ہو کر کنونشن کی صدارت راجہ صاحب محمود آباد کو پیش کی گئی۔ راجہ صاحب انتہائی سلجھے ہوئے، دیانتدار، پرخلوص اور پاکیزہ سیرت انسان تھے۔ جب انہوں نے بھی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تو ایک روز صدر ایوب نے مجھ سے کہا، یہ تمہارے دوست راجہ صاحب بھی صرف باتیں بنانا جانتے ہیں۔ ملک کی خدمت کے لیے اگر انہیں کوئی عملی کام سونپا جائے تو جان چھڑا کر بھاگتے ہیں۔ معلوم نہیں بیچارے قائد اعظم ایسے بے عمل لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا کر لیتے تھے۔ میں نے یہ بات راجہ صاحب کو سنائی تو وہ مسکرائے اور بولے، صدر صاحب کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے کنونشن کی صدارت کے لیے ایک نہایت کارآمد نام تجویز کر دیا ہے اور انہوں نے اسے منظور بھی کر لیا ہے۔ وہ کون سا نام ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ چودھری خلیق الزمان، راجہ صاحب نے بتایا۔ اس کام کے لیے ان سے زیادہ کون شخص موزوں ہو سکتا ہے؟ چودھری خلیق الزمان صاحب بھی پرانے منجے ہوئے سیاستدان تھے۔ 1940 کے تاریخی لاہور ریزولوشن کا متن انہی کا ڈرافٹ کردہ تھا۔ بعض وجوہات سے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے زمانے میں مسلم لیگ کے حلقوں میں چودھری صاحب کی حیثیت کسی قدر متنازع فی چلی آ رہی تھی، لیکن صدر ایوب کی بنائی ہوئی کنونشن مسلم لیگ کو انہوں نے نہایت چابک دستی اور ہنرمندی سے سنبھالا۔ اپنی شیریں بیانی، خوش کلامی اور حکمت عملی سے انہوں نے صدر ایوب کے دماغ سے مسلم لیگ کی قیادت کا کیڑا نکال باہر پھینکا اور رفتہ رفتہ انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مسلم لیگ میں شامل تو ضرور ہو جائیں، لیکن ایک عام رکن کی حیثیت سے۔ چنانچہ مئی 1963 میں ایوان صدر راولپنڈی میں ایک خاص گورنر کانفرنس منعقد ہوئی۔ مرکزی وزیروں کے علاوہ بعض چیدہ صوبائی وزیر بھی اس میں شامل ہوئے۔ کنونشن مسلم لیگ کے صدر چودھری خلیق الزمان خصوصی دعوت پر شریک محفل ہوئے۔ موضوع بحث یہ تھا کہ صدر ایوب کو کنونشن مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرنی چاہیے یا نہیں۔ چودھری خلیق الزمان نے ایک فصیح و بلیغ طولانی تقریر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صدر ایوب کا مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرنا ہی ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں ہے۔ اس کے بعد نواب کالا باغ سمیت تمام حاضرین نے یکے بعد دیگرے اس تجویز کی نہایت شدت سے تائید کی۔ چنانچہ مبارک سلامت کے غلغلے میں صدر نے 2 فارموں پر دستخط کر کے کنونشن مسلم لیگ کی دوہری رکنیت حاصل کر لی، ایک مشرقی پاکستان کی طرف سے، دوسری مغربی پاکستان کی جانب سے۔ اس کے بعد دعائے خیر ہوئی، پھر کسی منچلے نے رکنیت کا فارم نواب کالا باغ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ بھی اس پر دستخط کر کے کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں۔ نواب صاحب نے جھٹک کر یہ فارم اس طرح کھینچ کر دور دے مارا جیسے ان کے دامن پر کوئی بچھو آ گرا ہو۔
ساتھ ہی وہ کسی قدر ناراضگی سے بولے کہ ارے بابا مجھے معافی دو، مجھے خامخواہ اس گندگی میں کیوں گھسیٹتے ہو۔ اتفاق سے یہ فقرہ صدر ایوب نے بھی سن لیا۔ حیرت اور شکایت کے ملے جلے انداز سے گھور کر وہ کچھ لب کشائی کرنے والے تھے کہ نواب صاحب نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا اور انتہائی لجاجت اور انکساری سے کسمسا کر بولے، عالی جا، گورنر تو جناب کے لگائے ہوئے ادنا غلام ہے۔ میرا خیال ہے کہ دوسرے سرکاری ملازمین کی طرح گورنروں کو بھی سیاست سے الگ رکھنا ہی مناسب ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تائید حاصل کرنے کے لیے مشرقی پاکستان کے گورنر عبد المنعم خان کی طرف دیکھا، جو ناک سکیڑے اور تیوریاں چڑھائے اپنے گلے سے فوں فاں غوں غاں شوں شاں قسم کی بے معنی سی آوازیں برآمد کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے انداز سے کسی پر یہ عقدہ نہ کھل سکا کہ وہ نواب صاحب کے موقف کی تائید کر رہے ہیں یا تردید۔ اس کے چند روز بعد ایک شادی کی تقریب میں میری ملاقات چودھری خلیق الزمان صاحب سے ہوئی۔ وہ نہایت حشاش بشاش اور خوشگوار موڈ میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے، لو میاں شہاب، میں نے تمہارے فیلڈ مارشل کی فوجی وردی اتار کر انہیں مسلم لیگ کے دونی مارکا کارکنوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ چودھری صاحب اب یہ تو فرمائیے کہ مسلم لیگ اور ایوب خان دونوں کا اپنا کیا حشر ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ چودھری خلیق الزمان نے چہک کر ایک زور کا قہقہ لگایا اور پھر انہوں نے لہک لہک کر یہ شعر پڑھا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہمارے قریب ہی ایک صاحب ہماری باتوں کی طرف کان لگائے ہمتن گوش کھڑے تھے۔ شعر سن کر وہ بدکے اور کان کھجاتے ہوئے ہمارے درمیان آ کھڑے ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے اسی بہر قافیے اور ردیف میں ایوب خان اور مسلم لیگ کے متعلق ایسے فحش اور مغلظات سے بھرے ہوئے اشعار سنائے اور ان اشعار کا تانتا باندھ دیا کہ الحفیظ واللامان۔ چودھری خلیق الزمان تو چپکے سے وہاں سے کھسک گئے، لیکن چند دیگر لوگوں نے آ کر ہمیں گھیر لیا اور ایک ایک فحش شعر پر بڑھ چڑھ کر داد دینے لگے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شعر سنانے والے صاحب چودھری خلیق الزمان کے بھائی تھے اور ان کا اسم گرامی غالباً مشفق الزمان تھا۔ سنا ہے ان کے پاس بہت سے موضوعات پر فحش اور غلیظ اشعار کا بہت بڑا ذخیرہ موجود رہتا تھا اور ایسے اشعار سناتے وقت ترنگ میں آ کر وہ خواتین اور بچوں کی موجودگی کا بھی کوئی لحاظ نہ فرماتے تھے۔ میرے نزدیک بھی صدر ایوب کا سیاست کے خارزار میں قدم رکھنا ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ بدشگونی کے طور پر ان کا پہلا قدم ہی ایک پیچیدہ تخریب کاری کا باعث بن گیا۔ وہ یہ کہ قائد اعظم کی مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو کر کنونشن مسلم لیگ اور کونسل مسلم لیگ بن گئی۔ اس طرح بٹ کر یہ جماعت مستقبل میں کوئی مؤثر کردار ادا کرنے سے قطعاً معذور ہو گئی۔ موجودہ زمانے میں مزید حصے بکھرے ہو کر یہ 3 گروہوں میں بکھر گئی ہے، جن کا وجود اصولوں کی بجائے چند شخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ قیوم مسلم لیگ، خواجہ خیر الدین لیگ اور پیر پگارا مسلم لیگ۔ ان تینوں گروہوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو قومی سطح پر کسی سنجیدہ اور باوقار قیادت کا علمبردار ہو۔ سیاست میں داخل ہو کر مسلم لیگ کی شکست و ریخت کے علاوہ صدر ایوب نے اور کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ سیاست پر انہوں نے اپنی الگ کوئی خاص چھاپ نہیں لگائی، بلکہ اس کے برعکس وہ مروجہ سیاست کے انہی ٹیڑے ترچھے سانچوں میں بارضا اور رغبت ڈھلتے گئے جن کی تطہیر کے لیے انہوں نے مارشل لاء کا سوانگ رچایا تھا۔ اگر 8 جون 1962 کو مارشل لاء اٹھانے کے بعد صدر ایوب اپنا وضع کردہ آئین قومی اسمبلی کے سپرد کر کے کہتے کہ سپردم بتو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را، اور اس کے بعد خود کنارہ کش ہو کر گوشہ عافیت اختیار کر لیتے تو تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کرتا۔ فیلڈ مارشل لاء کی وفات سے کئی ماہ پہلے یہی سوال میں نے ان کے سامنے اسلام آباد میں دہرایا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہے، پھر سنجیدگی سے بولے، تمہارا یہی سوال ہے نا کہ مارشل لاء اٹھا کر اور نیا آئین نیشنل اسمبلی کے سپرد کر کے اگر میں گھر آ بیٹھتا تو پھر کیا ہوتا؟ میرا جواب سن لو کہ پھر یقیناً جنرل موسیٰ ہوتا۔ جنرل موسیٰ اس زمانے میں پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ 7 برس بعد جب صدر ایوب واقعی گھر آ کر بیٹھ رہنے پر مجبور ہو گئے تو ان کی جگہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر نے نہ لی، بلکہ جنرل یحییٰ آئین منسوخ کرنے کے بعد مارشل لاء لگا کر اقتدار سنبھال بیٹھے۔ یہ بھی تاریخ کی ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ پاکستان میں آئین بنتے ہی ایک نہ ایک فوجی جرنیل اس کا سر کچلنے کے لیے مارشل لاء کا غرض اٹھائے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ چودھری محمد علی والا آئین 3 برس چل کر جنرل ایوب کے ہاتھوں منسوخ ہو گیا۔ ایوب خان کا آئین 7 برس بعد جنرل یحییٰ نے پاؤں تلے روند ڈالا۔ 1973 کا ہمہ جماعتی متفقہ آئین 1977 سے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ہر چند کہیں ہے کہ نہیں ہے، آئین کی پے در پے پامالی کے بعد وطن عزیز میں اس افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی وجہ آخر کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ آئین کی متواتر اور مزمن بے وقتی ہے، یا شعبہ سیاست کی کم مائگی اور بدحالی ہے،
یا بری فوج کے کمانڈر ان چیف کی نفسیات میں ایسے اجزاء شامل ہو گئے ہیں کہ سول حکومت پر قبضہ جمانے کی ترغیب کے سامنے اس کی قوت مزاحمت جواب دے جاتی ہے۔ صدر ایوب کے آئین کے نفاذ کے 1.25 سال بعد جب میں بطور سفیر تعینات ہو کر ہالینڈ جا رہا تھا تو میں اس وقت کے بری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کو خدا حافظ کہنے GHQ گیا۔ باتوں باتوں میں مجھے یہ صاف اندازہ ہو گیا کہ جنرل موسیٰ بڑی بے چینی سے اس امر کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر وہ مارشل لاء کے ذریعے صدر ایوب کی حکومت کا تختہ الٹ دیں تو اس کارروائی پر ملک بھر میں کیا رد عمل ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنی ہمت کی کمی اور شخصیت کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کبھی کوئی معمولی سا قدم بھی اٹھانے سے معذور رہے۔ البتہ ان کے بعد آنے والے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کا حال دوسرا تھا۔ کمانڈر ان چیف کے طور پر یحییٰ خان کا انتخاب اخباروں میں شائع ہوا تو کئی خفیہ نویس اداروں نے صدر ایوب کو یہ رپورٹیں بھیجیں کہ اس خبر کے بعد ملتان، لاہور اور راولپنڈی میں یحییٰ خان کے قریبی رشتہ داروں نے بغلیں بجائیں، چراغاں کیا اور اس اعلان کے ساتھ مٹھائی بانٹی کہ اب صدارت ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ خدا کرے موجودہ مارشل لاء کی حکومت ہمارے وطن عزیز میں اس طرز کی آخری حکومت ثابت ہو۔ اس کے بعد مسلح افواج برضا و رغبت اپنے پیشہ ورانہ دائرہ کار میں قناعت پذیر ہو کر ترقی اور عروج کی منزلیں طے کریں، عدلیہ اور سیاست آزاد ہو کر اپنا فطری کار منصبی سنبھالیں، جمہوری ادارے اثر نو قائم ہوں۔ پے در پے انتخابات اس لیے بھی لازمی ہیں کہ سیاسی عمل سے چھن دھن کر نئی قیادت جنم لے۔ نئی قیادت ہماری سب سے اشد ضرورت ہے، کیونکہ پرانی قیادت جو کسی نہ کسی وقت عملی یا ذہنی یا جذباتی طور پر مارشل لاء کی آکسیجن سے چوری چھپے سانس لے لے کر سسکتی رہی ہے، اب مکمل طور پر دم توڑ چکی ہے اور کوئی سیاسی معجزہ اب اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ مستقبل اب نئی قیادت کا منتظر ہے۔ اس وقت تک ایک خلا کسی کیفیت طاری رہے گی، جس کے متعلق یہ بھی ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خانہ خالی را دیو می گیرا۔